أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران، آج بچوں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے جمع ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، آپ کو معلوم ہے آج کا دن بچوں کا دن ہے، بلکہ ہم لوگ نہیں کہوں گا، میں بیچ میں آ گیا. اصل پروگرام ان کا ہے، آج کے نوشہ وہ ہیں، آج کے ہیرو وہ ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اسی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی بڑی بڑی باتیں ہم نے سنی. ایک تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر بعد نماز کے بعد کے اذکار، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، کیا اتنے اذکار جو یہ 5 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیا؟ میں یہ اذکار جانتا ہوں کیا؟ ہر آدمی اگر چیک کر لے تو آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری چیز، مکتب جو ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. مجھے مکتب عنوان نہیں دیا گیا، اس کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق، مجھے یہ عنوان دیا گیا، مگر میں پھر بھی مناسب سمجھتا ہوں. یہ جو مکتب ہیں، مکاتب ہیں، ان مکاتب کے جو فوائد ہیں یہ بہت بڑے ہیں میرے بھائی. آپ نے 100 بار یا کم سے کم 10 بار آپ نے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا، وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آپ جانتے ہیں، مجھے اس کا خلاصہ یا اس شعر کا مفہوم آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کی زبان سے بلا تعمل برجستہ یہ جواب نکلتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا، کر گزریے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ اطاعت، یہ والدین کی فرما برداری، یہ کہاں سے آئی؟ حضرت اسماعیل میں اپنے والد کی فرما برداری کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ مکتب میں سکھایا گیا ہے، یا فیضان ادب تھا، یا گھر میں یہ ادب سکھایا گیا ہے. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. میرے لیے اللہ کا ایک شرط یہ ہے، ایک مسجد میں 21 سال سے ہوں، 20 پر 1 سال، 21 جلدی سمجھ میں نہیں آتا، 20 پر 1 سال سے میں ایک مسجد میں کام کر رہا ہوں. اللہ مجھے وہاں ریاکاری سے بچائے، اللہ اور کام کرنے کا موقع اللہ عنایت فرمائے. یہ رمضان اگر آئے گا تو 22 سال ہو جائیں گے. میں نے ایسے بچوں کو جب اندر داخل ہوا، اس مسجد کے اندر جب میں گیا، ابھی جو 5 سال کا بچہ ہے نا، جب وہ 5 سال کا تھا، آج وہ بچہ 26 سال کا. جب وہ بچہ 10 سال کا تھا، آج 30 پر 1 سال 21 سال کا ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں وہ بچہ کوئی سن فرانسسکو میں ہے، کوئی نیو یارک میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی لندن میں ہے، اور کوئی ماسٹر ڈگری کر کے ہے. ایک بچہ تو ایسا بھی ہے جو ابھی بائیڈن جو گیا ہے ابھی اس نے جو ہے وائٹ ہاؤس سے ہماری مسجد کے ایک بچے کو لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کو MD کیا، ماسٹر MS کیا، بہت اچھا اس نے کام کیا. مگر یاد رکھو اس کا علم دینی کتنا ہے جانتے ہیں؟ وہ دنیا کے کونے کونے میں تو چلے گئے، مگر بچپن میں مکتب میں جو صورتیں یاد کیے، مکتب میں جو دعائیں یاد کیے، مکتب میں جو طریقہ یاد کیے، آج بھی وہی طریقہ انہیں دنیا کے کونے کونے میں کام آ رہا ہے. جی ہاں، آپ بھی جو بچپن میں پڑھے ہیں، سبحان اللہ،
آپ بھی جو بچپن میں پڑھے ہیں، بعد میں پتہ نہیں ان میں سے کون سا بچہ مدینہ منورہ سے کوئی ہجری ہو جائے، کون جانتا ہے؟ ان میں سے کون سا بچہ ہے جو انشاءاللہ ایک بہترین سائنٹسٹ ہو جائے؟ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. میں نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کو، یہ چائے پینے کی طاقت نہیں تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے جن بچوں کو ہم نے ایسے مکتب میں پڑھایا ہے، آج پورا خاندان وہ سنبھال رہے. آپ سمجھیں نہیں میری بات کو. ان کی ایک مہینے کی تنخواہ 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، سارا خاندان سنبھال رہے ہیں. اور کبھی ان سے کوئی، آج بھی مجھ سے بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، شیخ جو بھی علم ہمارے پاس ہے وہ آپ سے ہم سیکھیں. اور سیکھے کہاں سے؟ اسی مکتب کے اندر سیکھے ہیں. اس لیے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ زندگی بھر یہ بچوں کو کام آئے گا انشاءاللہ. اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ کسی بڑے ادارے میں درس حدیث درس قرآن نہیں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. یہ کام کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے. دوسری بات، اپنے عنوان پر آنے سے پہلے عنوان میں مختصر ہی کروں گا، میں لمبی چوڑی تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ 400 بچے ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، 400 بچے اس مکتب میں ہیں. مسجد یعقوب ہے نا، مسجد یعقوب دارالسلام مکتب، اور جو حفظ کا شعبہ چل رہا ہے معہد ابی بن کعب، سبحان اللہ 400 بچوں کو ہم سنبھال رہے ہیں. 400 جی 250 پونے 300 معذرت، آپ ہی کے کسی ساتھی نے 400 کہا تو میں نے 400 کہہ دیا. 250 پونے 300 بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی ہاں سبحان اللہ، جو بچے اتنے بھی ہیں، 300 بھی، پونے 300 بھی معمولی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنے بچوں کا مکتب اور اس انداز میں چل رہا ہے. میں اساتذہ کو، ذمہ داران کو اپنی طرف سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنخواہوں میں برکت عطا فرمائے. چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں مولوی صاحبوں کی، مگر اللہ اس میں برکت زیادہ دیتا ہے. علماء کی تنخواہیں 10,000 15,000 آج کے زمانے کے حساب سے کوئی معنی نہیں رکھتی. ابھی میں آ رہا تھا، ایک ساتھی نے کہا یہ واقعہ بتا دیجیے مولوی صاحب. جی ہاں، ابھی چھوٹی تنخواہ لینے والا ایک عالم ہیگڑے نگر کے جو مدرسہ چل رہا ہے جامعہ محمدیہ ہیگڑے نگر کے نائب ناظم صاحب، مختصر تنخواہ ہے، اور ایک مسجد میں صبح اور شام کی نماز پڑھاتے ہیں. 2 بچے ہیں، دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں. سمجھے آپ؟ بڑا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، چھوٹا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. یہاں کروڑوں کمانے والے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا پا رہے ہیں. علماء کی تنخواہوں میں 15,000 بھی لے رہے ہیں، اللہ 2 بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں سبحان اللہ. اور ایک واقعہ بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں. مجھے جامعہ محمدیہ میں صدارت کے لیے بلایا گیا، ایک جلسے کی صدارت کے لیے. جو لیٹر ہے وہ لا کر دینا تھا وہاں کے نائب ناظم صاحب کو، وہ نہیں آئے، بخار آ گیا. انہوں نے بیٹے کو بھیجا اور مجھے فون پر کہا شیخ معذرت میں نہیں آ پا رہا ہوں، میرا بچہ آ رہا ہے. غور سے سنو اس بات کو. وہ بچہ آیا، بچے کا نام عبد المصور ہے. خط لیٹر لا کر مجھے دیا، آپ کو صدارت کے لیے بلایا جا رہا ہے. میں بچے کو بٹھا کر پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ عبد المصور نام، والد کا نام بتایا. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ پوچھا. کہا MBBS کے آخری سیمسٹر میں، ابھی آخری سیمسٹر کے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی بات اب ختم نہیں ہوئی، اب بات شروع ہو رہی. میں نے ان سے پوچھا قرآن میں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر تو بن رہے ہو، قرآن کہاں ہے تمہارا؟ کہا 20 پر 9 پارے ہو چکے ہیں. کتنے پارے؟ 20 پر 9 پارے حفظ ہو چکے ہیں. میرا ارادہ یہ ہے شیخ، ایک پارا حفظ مکمل کر لو، ادھر MBBS ختم ہو، ادھر میرا حفظ ختم ہو جائے. سبحان اللہ. فری سیٹ ملی ہے، فری سیٹ. ہم یہی چاہتے ہیں ہمارے بچے دین بھی پڑھے دنیا بھی پڑھے، ہمارے بچے دونوں میں آگے آ جائیں. اور میں نے ایک سوال ان سے کیا، وہ یوٹیوب میں ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، لوگ بہت تیزی کے ساتھ وائرل نہ بولتے، وائرل کر دیتے ہیں یا پھیلا دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ وائرل کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے یہ تو مولوی صاحب بولے ہیں، دوبارہ مولوی صاحب بول رہے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو نئی تیاری ہر بار کرنی پڑتی ہے. کہیں بھی جاؤ وہ چیز پتہ چل جاتی ہے، میرے جانے سے پہلے میری چیز وہاں چلی جاتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیغام دے دوں گا. میں نے اس بچے سے پوچھا تھا آپ پڑھے کہاں سے؟ نیٹ میں تمہارے نمبر 400 ہیں. کتنے؟ 24 لاکھ میں 400 اس کی رینکنگ ہے. کہاں سے پڑھے تم؟ سبحان اللہ. اس بچے نے جو جواب دیا وہ تھا مسجد سے پڑھا. کہاں سے؟
مسجد سے پڑھا. مسجد ماشاءاللہ ہم بناتے ہیں, کروڑوں کی مسجدیں ہم بنا دیتے ہیں, اس کا جو فائدہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. اس بچے نے تو مجھے جواب دیا ہے, میرے والد امام, میں فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک روزانہ قرآن پڑھتا ہوں, جتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں یاد کرتا ہوں. اشراق کے بعد سے لے کر 8 بجے تک ہر روز اسکول کی تعلیم پڑھتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر, اور عصر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں. عصر سے لے کر عشاء تک روزانہ میں جو میری اسکول کی تعلیم ہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں. شیخ, یہ مسجد کی برکت ہے, رب نے میرے دماغ کو کھول دیا. سبحان اللہ. آج میں دوبارہ گزارش کر اپنے عنوان پر آتا ہوں. مسجد کی جو فضیلت ہے, وہ فضیلت میں ایک چیز یہ بھی شامل کر لیجئے, اپنے بچوں کو اگر سدھارنا ہے, نوجوانوں کو اگر سدھارنا ہے, صحیح تعلیم اگر دینی ہے, اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں. اور یہ لکھ کے رکھیے, یہ پروگرام اتنا اچھا جو ہوا نہیں, اتنا منظم, اتنا سسٹمیٹک جو ہوا ہے, اس کی ایک وجہ اللہ کا گھر ہے. اگر آپ شادی محل میں کرو نا یہ پروگرام, یہ لکھ کے رکھو, آپ شادی محل میں کرو, اتنا اچھا پروگرام کبھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی برکت ہے, مسجدوں کی برکت ہے. یہاں آپ بچوں سے جو بھی آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, جلدی دماغی کچھ مکتب کے بارے میں جو میں نے دیکھا 5-10 منٹ میں نے اسے بیان کر دیا. ابھی جو عنوان ہے کیا اس کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد بھی حقوق بتانے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے, والدین کے حقوق. مسجد رحمانی میں یہ عنوان رکھا گیا, حقوق, اور یہ 2 مدنی عالموں کو دیا گیا. والدین کے حقوق ایک مدنی عالم بیان کیے, اور بچوں کے حقوق ایک مدنی عالم بیان کیے. آج یہ دونوں حقوق کو ملا کر مجھے دیا گیا ہے, آپ اس دونوں حقوق کو مسجد یعقوب میں بیان کیجئے. آپ بتائیے کیا میں بیان کر سکتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بھی بولو, ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یہ بچوں سے ہو سکتا ہے, شاید مجھ سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جی ہاں, جی میں مختصر وقت میں زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا, مختصر باتیں. 2 عنوانوں کو ملا دیا گیا ہے. ذمہ داروں نے کیا سوچ کے ملایا مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن میں دونوں پر 2 باتیں بول کر اپنی مختصر سی تقریر کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں. والدین کے حقوق کے تعلق سے میں کچھ باتیں تمہارے سامنے گناتا ہوں, آپ انگلیوں پر گن لیجئے گا انشاءاللہ. پہلی بات قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اس کی ہوگی, عبادت نہیں ہوگی مگر سوائے اس کے, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے. آیت سمجھ میں آئی؟ آپ کئی بار آپ نے آیت سنی, کئی بار سورہ اسراء کی آیت ہے, بنی اسرائیل کی آیت ہے, کئی بار آپ نے آیت سنی ہے. اس آیت کریمہ کی شرح میں ایک جملہ ہے, وہ جملہ میرے اور تمہارے لیے بڑا جملہ ہے. ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ, امر اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں بعبادتہ ہی, اپنے عبادت کا, وقرن بعبادتہ بر الوالدین, اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ملا دیا. ابن کثیر کا جملہ ہے رحمہ اللہ. اردو میں اگر میں کہوں, میرے ساتھ آپ چلیں, اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں بیان کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. کیا جملہ ہے بھی میرا؟ بولو ذرا, آپ تو بولو میرے بچوں. جی, اگر اللہ نے اپنے حق کے بعد کسی کا حق اگر اللہ نے بیان کیا ہے اس دنیا کے اندر تو والدین کا حق ہے. یہ پہلی چیز ہے. کئی آیتیں میں نے نوٹ کی, ایک ہی آیت میں کہوں گا. اللہ نے اگر کسی کے حق کے بارے میں اللہ نے اگر وصیت کی ہے, کیا کی ہے؟ وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں بولو. نصیحت الگ چیز ہے, وصیت الگ. عموماً وصیت مرنے سے پہلے کی جاتی ہے. آپ بولتے ہیں بیڑ بنانا, ویل بنانا. اللہ نے اگر کسی کے حق کے بارے میں اللہ نے وصیت کی ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. اور ایک جگہ نہیں, اللہ نے 3 جگہ وصیت کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور اللہ نے یہ خود یہ جملہ کہا ہے, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے درد پر درد سہ کر اسے پیٹ میں رکھا. دوسری بات ہے, پہلی بات یہ ہے اپنے حق کے بعد اگر اللہ نے کسی کا حق بیان کیا وہ ماں باپ کا حق ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ نے اگر کسی کی وصیت اللہ نے کی ہے وہ ماں باپ کے حقوق کی وصیت ہے. تیسری چیز, سبحان اللہ, سب سے محبوب عمل اس دنیا کے اندر, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
عمل پوچھ رہا ہوں. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ سب چھوٹے بچے کر رہے ہیں، بڑے لوگ آپ نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کرتے نا تو میرا ایک طریقہ ہے پوچھ کر چلنے کا. جی ابھی جیسے ساتھی نے کہا ہمارے، میری ایک عادت تھی کہ میری کلاس کا کوئی بچہ فیل نہیں ہونا، کوئی بچہ میری کلاس کا فیل نہیں ہونا، اور میں اکیلا پاس نہیں ہونا. اس لیے میں پوری گاڑی کو لے کر چلتا ہوں. عمر آباد میں 50 بچوں میں 28 بچے میرے ساتھ پڑھتے. ہمارے ٹیچرز اساتذہ جو ہے اگر کھڑ کر دیکھتے میں کیسا پڑھاتا ہوں. وہ زمانے سے میری عادت ہے، اللہ پاک نے وہ عادت ایسے ہی رکھ دی ہے مجھے. جب میں قطر گیا، میری کلاس کا بچہ قطر کی ایک جامع مسجد میں امام ہے، وہ میرا تعارف ایسا کر رہا تھا، ہاں استاد جی ایسے ہی تعارف کرا رہا تھا. میں بولا کہاں کا استاد؟ تم اور میں ایک کلاس میٹ ہو. سبحان اللہ، ابھی بھی میں وہی رکھا ہوں میرے اندر. جی ہاں، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جی چلیے میں حدیث پڑھتا ہوں. عن عبداللہ ابن مسعود، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ای الاعمال احب، بعض روایتوں میں ای الاعمال افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے جواب نہیں دیا نا. اب نبی کا جواب سنیے، زندگی بھر اسے یاد رکھیے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. میرے ساتھ وہ جواب پڑھ لو جو نبی نے دیا ہے. الصلاۃ علی وقتہا، بولو. سب سے افضل عمل دنیا میں یہی ہے. نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو پڑھنا نہیں، سورج نکلنے کے بعد روزانہ 8 بجے اٹھ کر فجر پڑھنا نہیں. سبحان اللہ جی، نماز کو آن ٹائم پڑھنا، نماز کو وقت پر پڑھنا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر، ہم نماز کو وقت پہ نہیں اول وقت میں پڑھتے ہیں. اللہ کا کرم ہے یہ، سبحان اللہ. کئی لوگ حج پر آتے ہیں میرے ساتھ، عمرے پہ رہتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں 3:30 بجے عصر کی اذان ہو رہی حرم کے اندر، مسجد نبوی میں بھی، حرم مکی میں بھی. حیران ہو جاتے ہیں یہ 3:30 بجے عصر کی اذان کیسے ہو جاتی ہے. پتا چلتا ہے کہ یہ اول وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے حرمین کے اندر. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں وہ توفیق دی ہے. جیسے ہی وقت ہوتا ہے، رمضان میں دیکھ لیجیے ہماری اذان اب کب ہو رہی ہے، اور ہماری اذان رمضان میں کب ہوتی ہے، اور اذانوں کو بھی دیکھ لیجیے اب کب ہو رہی ہے، اور رمضان میں تو ہم سے بھی پہلے ہوتی ہے. ہوتا نہیں ایسا؟ سبحان اللہ. افضل عمل کون سا ہے جو میرے نبی نے کہا؟ نماز کو وقت پر پڑھنا. اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے نبی سے سوال کیا ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے، دوسرے نمبر پر کون سا عمل ہے؟ میرے نبی نے کہا وہی عنوان ہے جو میرے بھائیوں نے مجھے دیا ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کون سا عمل؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. سیکنڈ نمبر پر ثم ای یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں سے، گردن کٹانے تیار ہو، فجر پڑھنے تیار نہیں. کیا بولتا ہوں میں؟ بڑی بڑی باتیں کرنے تیار ہیں، انہیں ایسا کر رہا ہے، محمد سلمان ایسا کر رہا ہے، سعودی ایسا کر رہا ہے، ترکی ایسا ہے. تو کیا کر رہا؟ تیرا عمل کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے افضل، جہاد سے افضل اگر کوئی عمل ہے نماز کو وقت پر پڑھنا، اس کے بعد کوئی عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بعد کوئی عمل ہے سبحان اللہ جہاد فی سبیل اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی سبحان اللہ، اللہ کی وصیت، اللہ کے حق کے بعد یہ معلوم ہوئی افضل اعمال میں سب سے فضیلت والے عمل میں ایک عمل یہ ہے والدین کی خدمت کرنا. اور ایک اہم چیز بول رہا ہوں، ابھی آگے حدیث پڑھ کر سناؤں گا، نسائی کی حدیث ہے. اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، کیا جملہ ہے؟ اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، نبی نے انسان کو جہاد سے بھیج دیا، چلو جہاد بعد میں کرو، پہلے ماں کی خدمت کرو. سبحان اللہ، جہاد سے لوٹا دیا ہے. اگر ماں باپ کو بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، نبی نے جہاد سے لوٹا دیا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں جہاں سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا استشیرک، آپ سے مجھے مشورہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشورہ کرنا ہے؟
کہا کہ مجھے جہاد میں آپ جانا بہتر ہے یا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کا جو سوال ہے ہل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے. ایک جملہ ہے دیکھو، میں چاہتا ہوں یہ جملہ آپ پڑھیں، یہ جملہ دنیا تک پہنچا ہے انشاءاللہ. ماں ہے تمہاری؟ نبی نے پوچھا. ہاں میری ماں ہے. اللہ کے نبی کا جواب دیکھو، فلزمھا، کیا جواب ہے؟ ذرا زور سے، پورا یہی جواب آ رہا ہے، یہیں سے چھوٹے بچے ہی دے رہے ہیں. یہ نوجوانوں سے میں مطلوب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی نے کیا کہا؟ فل بولو، فلزمھا. فلزمھا کا معنی کیا جانتے ہیں؟ اس کو لازم پکڑو، ماں کو کبھی نہیں چھوڑو. چھوڑ کر اکیلے ماں کو جہاد میں بتاؤ. سبحان اللہ. اب یہاں تو حالت یہ ہے، والدین کو اب جائیں نا، میرے دوستوں کے ہیں اولڈ ایج ہوم، ماں باپ کو لے جا کر اسٹیشن پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ماں باپ کو لے جا کر ہاسپٹل میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ماں اور باپ دونوں میں سے اگر کوئی ایک، سبحان اللہ، جب تک صحت مند ہے سارے بچے پالتے ہیں. اگر وہ اپنے بستر پر غلاظت کرنا شروع کر لینا تو وہ بھائی اس کی طرف، یہ بھائی اس کی طرف، یہ بھائی اس کی طرف. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، حقوق ماں باپ کے آپ نے مجھے دیے ہیں، اچھے سے یاد رکھو. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جائے، ہمارا کلچر یہ ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کیا جائے. یہ جملہ آپ غور سے یاد رکھو. ہمارا کلچر کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم نہیں، بڑوں کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ویسٹرن کلچر ہے. ہمارا کلچر یہ ہے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو. اور یہ بھی بول دیتا ہوں میں، والدین کو کھانا ڈالنا، والدین کو دوا دلانا، والدین کو کچھ پیسے مہینے دے دینا، سب کر سکتے ہیں. ان کے تانے سننا، ان کے تانے سننا، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں سننا. کبھی بڑے بھائی کو ہمارے سامنے تعریف کریں گے، ہمارے بچوں کو گرائیں گے، یہ برداشت کرنا، اسی پر اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واقعات بڑے خراب ہیں. عنوان آپ نے دے دیا ہے نا، یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ماشاءاللہ میں یہی عنوان مجھے دیا گیا تھا، یہی عنوان تھا. صبح سے شام تک کا پروگرام. ایک ایسی جگہ بھی میں نے دیکھا کہ دعوتی میدان میں 7 مسجدیں ہیں، 7 بھی اہل حدیث کی، ایک بھی مسجد غیر اہل حدیث کی نہیں، سارے مسلمان وہاں اہل حدیث ہیں. سبحان اللہ، الا ماشاء اللہ. وہاں جو سفیان قاضی، دکتور سفیان قاضی، وہ پروگرام چلا رہے تھے. پروگرام کے بعد انہوں نے آ کر کہا، ایک پولیس والا آیا، مولوی صاحب یہ عنوان کو سن کر وہ رو رہا ہے، یہ عنوان کو سن کے وہ رو رہا ہے مہاراشٹر میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ سارا عنوان میرے لیے دیا جا رہا ہے، یہ میری ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ گھر گھر کی حالت ہے. میرے بھائی، اللہ ہمیں ہمارے والدین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ایک جو چھوٹا جملہ، ایک حدیث پڑھ کر، کیا حق ہے والدین کا، میں تھوڑا جملہ بول کر بچوں پر آ جاتا ہوں. کہاں تک؟ 10 منٹ بولیں انشاءاللہ. آپ کو بھی 10 منٹ بولنا ہے انشاءاللہ. 8:20 تک ٹائم دیا گیا ہے، اور 15 منٹ ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، کاکا تو 5 پہ. اچھا ٹھیک ہے، چلیے ایک حدیث بولتا ہوں میں. آپ جو عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سارے اچھے اعمال کر رہے ہیں، باہر تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ، مگر زندگی میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، غور سے سننا، یہ عمل اتنا فائدہ نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ ان اعمال کا فائدہ ہونا چاہیے اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے. حدیث میں نے نوٹ کی ہے، حدیث اس طریقے سے ہے. جی، مرہ الجہمی جو ہے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی عمر بن مرہ الجہنی حدیث کے راوی ہیں. غور سے سننا، یہ حدیث زندگی میں بڑی کام آئے گی حدیث آپ کو. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد وصلیت الخمس، 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری چیز، وادیت زکات مالی، میرے مال کی زکات بھی ادا کرتا ہوں. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات، وصمت شہر رمضان، میں رمضان کے روزے میں رکھتا ہوں. کتنی باتیں ہوئی؟ 4. سبحان اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی سے نبی نے یہ جواب دیا، من مات علی ھذا، اگر یہ کام ہو سکتا ہے اس وقت میں حج فرض نہیں تھا، علماء ایسا کہتے ہیں،
ہو سکتا ہے حج فرض نہیں تھا تب. اگر کوئی یہ کام کرتے ہوئے مر جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا؟ جی سبحان اللہ. ٹھکانہ کیا ہوگا بھائی اس کا؟ نہیں، سن لیجیے میرے ساتھ. وہ جنت میں کن کے ساتھ رہے گا یہ سن لیجیے. نبی نے جو جملہ کہا وہ پڑھ رہا ہوں. کانا مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا یوم القیامہ، روز قیامت. مگر ایک شرط ہے، یہ ثواب پانے کے لیے ایک شرط ہے. معلوم یعق والدین، اگر وہ والدین کو کبھی نہیں ستایا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کیا ہے تو یہ اجر ملے گا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو اسے یہ اجر بھی نہیں ملے گا. سبحان. آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، آپ کتنے بڑے روزے دار ہیں، وہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں. اگر والدین کو آپ ستا رہے ہیں، ان کا حق اگر آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اتنی ساتھ نہیں آئیں گی جتنی کی ساتھ آنی چاہیے. کیا حقوق ہیں والدین کے، انگلیوں پر گناتا ہوں میں. اللہ مجھے اور آپ کو وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کو پڑھیں گے. 5 حق اللہ نے اس میں بیان کیا، آپ نے کئی بار سنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو اچھی طریقے سے ایک بات، والدین جب تک زندہ ہیں ان کی اہمیت نہیں ہوتی. فارسی میں ایک محاورہ ہے، قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر زوال کے بعد. جب والدین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، اس کے بعد من ایسا کرتا ہے جتنی دولت میرے پاس ہے ساری بیچ دوں اور میری ماں کو واپس لا لوں. جتنی دولت میرے پاس ہے ساری بیچ دوں، میرے باپ کو واپس لے کر آ جاؤں، بعد میں فائدہ نہیں ہے. اگر ہیں تمہارے پاس ان کی قدر کرو، اور جیسی عزت کرنی چاہیے ویسی عزت کرو. کیا ہے سبحان اللہ جو ان کے حقوق ہیں. 5 حقوق ایک ہی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں، خالی انگلیوں پر میں گناتا ہوں. رب نے فیصلہ کیا. پہلا حق یہ ہے، اما یبلغن عندک، عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر عمل کر رہے ہیں اسے باقی رکھیے گا، اگر عمل نہیں ہے تو عمل کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. اما یبلغن عندک الکبر او کلاہما، دو میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ہم جانتے ہیں اس آیت کو، تو ان ماں باپ کو کبھی اف نہ بولو. کیا نہیں بولنا ہے؟ بول دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، بیٹھو چپ کے خاموش. اس طریقے کی زبان ہماری ادا ہو جاتی ہے. جی ہاں، کبھی اف نہیں بولو. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کو ڈانٹنے کے لیے سب سے چھوٹا لفظ اف ہے. اگر اس سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ لفظ ذکر کرتا. اللہ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت ہمارے والدین کے سامنے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ، سبحان اللہ، ولا تنہرہما، کبھی ڈانٹو نہیں اپنے ماں باپ کو، یہ حق ہے ماں باپ کا. کبھی اف نہ بولو، کبھی ڈانٹو نہیں. تیسرا حق وقل لہما قولا کریما، کبھی بھی نرم بات کرو والدین سے. کریں گے انشاءاللہ نرم بات. سارا جواب ادھر سے آ رہا ہے، جن کو بولنا چاہیے وہ خاموش بیٹھے ہیں. والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم گفتگو کرو. اور چوتھا لفظ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو کبھی اینٹ کے، میں نے دیکھا ہے ذرا کیا ہائٹ بڑھ جاتا ہے نوجوان کا، ذرا سینہ بڑا ہو گیا، ذرا ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے، باپ کو اینٹ کے بات کرتا ہے، آنکھ دکھا کر بات کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ نیٹ پہ چیک کرتے ہیں، عبداللہ نعیمہ، اگر ہو سکے تو چیک کرو نیٹ کے اندر. سعودی عرب کا ایک مشہور آدمی ہے عبداللہ نعیمہ. وہ کہتا ہے ایک بار میرے والد صاحب مجھے بلائے اور والد صاحب نے کہا میں نے تمہارے جیب کے اندر لائٹر دیکھا ہے اور میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو. تو عبداللہ نعیمہ کہتے ہیں کہ میں پیتا تھا، لیکن والد نے جس انداز میں مجھے پوچھا مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. میں نے عین کے کہا ہرگز نہیں، میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں. میں عین کے سر اٹھا کے میں نے بات کیا. میرے والد نے کہا میرے سامنے اکڑو نہیں، باپ کے سامنے اکڑو نہیں، اگر اکڑو گے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سر کو جھکا دے تمہارے. عبداللہ نعیمہ کہتے ہیں اس کے بعد میں سیدھے سوئمنگ پول گیا اور میں نے اوپر سے چھلانگ ماری، سیدھے میرا سر جا کر زمین پہ ٹکرایا اور میری ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے میں نے سنا، میری بھی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی. پھر اس کے بعد 30 پر 1 سال وہ آدمی زندہ رہا، 4 سال بیڈ پہ رہا اور ساری زندگی بھر یہ گردن کو ہلا نہیں پاتا تھا. اگر والدین کے سامنے اللہ نے جو کہا جھک کر بات کرو،
ادب سے بات کرو، اینک کر والدین کو کبھی بات مت کرو. سبحان اللہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، والدین کو دعا دو. خالی یہ ایک جملہ سمجھ گئے نا تو سارا میرا موضوع سمجھ میں آ جائے گا. کیا دعا دینا ہے والدین کو؟ آپ بولو میرے بچوں، ذرا زور سے بولو. آپ ہی آؤ جو ادھر بیان کرو. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت چالاک ہیں گلبرگہ کے بچے. تہاری کھا کر پورا تہاری کا اثر ہے یہاں. ماشاء اللہ. رب ارحمہما. آپ میں سے کوئی ایک اس کا اردو معنی بولے، میں اسے انعام دوں گا. جی آ جاؤ بیٹے، یہی کرو تو میں دے دو. ادھر پلٹو لوگوں کے پاس. اردو میں بولنا، اردو میں نہیں ہوتا. دیکھو میں پیسے نکال لیا. جی انگلش میں ہو سکتے ہیں. ہاں بولو بولو بولو. جی جلدی بولو، ٹائم میرا جا رہا ہے. بولو بیٹا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مکتب کا جلسہ ہے اس لیے ان کو کھڑا کر کے بلوا رہا. ڈرو نہیں، بولو. کوئی اور ساتھ دے. آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ. ماشاء اللہ. جی ذرا زور سے بولنا. بارک اللہ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آن کرو ان کا مائک، آن کرو. جی بولو بیٹے. لے لو میرا ہی مائک لے لو. جی میں ہمیشہ نوشوں کو بولتا ہوں یہ مائک لے کر جو ہے زور سے بولو. زندگی میں اکثر ایک ہی بار موقع ملتا ہے. جی بولو بیٹا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ایک ریال بھی دے رہا ہوں اور 500 روپے بھی دے رہا ہوں. ریال اس لیے کہ خرچہ مت کرو، 500 اس لیے یہ خرچہ کر سکتے ہو. جزاک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. رکھ لو اسے، بیٹھو. الحمدللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یاد رکھنا بیٹا اسے انشاءاللہ، اور عمل کی بھی کوشش کرنا. اس معنی کے اندر بہت کچھ ہے. اے اللہ تو ان پر رحم کر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحم کر. کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کر کر مجھے پالا ہے. سبحان. جیسے انہوں نے تربیت کی. دو جملوں کو اگر ملا لو گے نا تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. جمعہ میں بولا، ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس، سب چہرے ہلا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے مانگا. پورے گھر میں تلاش کیا. حضرت عائشہ نے ایک کھجور کا ٹکڑا ملا. وہ کھجور کا ٹکڑا اس ماں کو دیا. اس ماں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی 2 بچیوں کو کھلایا، خود کچھ نہیں کھایا. یہ صرف حضرت عائشہ کی حدیث نہیں ہے. میرے تمہارے ساتھ ہمارے والدین نے ایسا کیا ہے. خود بھوکے رہے ہیں مگر ہمیں کھلایا ہے. خود پیاسے رہے ہیں، ہمیں کھلایا ہے. ان کے کھاتے وقت کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے گندگی کی ہے اور خوشی خوشی ہماری ماں نے ہماری گندگی کو پاک کیا ہے. ایک صحابی آئے، ایک صحابی کا ایک شخص آئے، میں نے اسے نوٹ کیا، عربی میں نوٹ کیا ہے. انہوں نے آ کر پوچھا کہ ان رجلا كان في الطواف، عربی میں ہی نوٹ کیا ہے، حامل امه. ایک آدمی آئے، آ کر انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، اپنی ماں کو اٹھا کر لائے، طواف کندھے پہ کر کے پورا طواف کروایا. کہا کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ کندھے پہ میں نے طواف کیا. اب یہ جواب ابن عمر نے دیا ہے. ابن کثیر نے اس جواب کو پیش کیا، کہا لا بزفر واحدہ، لا بزفر واحدہ. ایک چیخ کا تم نے، جو زچگی کے وقت میں تمہاری ماں نے جو چیخ نکالی ہے نا، ایک چیخ کا تم نے بدلہ نہیں دیا ہے. تم کہتے ہو کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف ایک پہلو ہوا ہے میرا والدین کے حقوق کے بارے میں. زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. ایک جملہ، ایسے ہی بچہ تھا، ماسٹی میں بیان کرنے کے لیے گیا. پہلے چھوٹے بچے کو بیان کے لیے چھوڑا گیا. میں نے اس بچے سے ایک چیز سیکھی اور میں سیکھتا ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی مسجد کے لیے اس مسجد سے کیا لے سکتا ہوں، اسی اینگل سے میں بیٹھتا ہوں، غلطی پکڑنے کے اینگل سے نہیں. یہ بچوں سے میں کون سی چیز ہے جس مسجد کا میں ذمہ دار ہوں، میں وہاں کون سی چیز امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. میری ایسی اس بچے نے ایک بات کہی، دل کو لگ گئی ہوں. میں نے 10 جگہ کہی ہوں. سبحان اللہ. ایک عورت آئی نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کا نام ہندا تھا.
ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی تھی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئی. انہوں نے ایک شکایت کی. شکایت یہ ہے میرا شوہر بڑا بخیل ہے، پیسے نہیں دیتا، ساری عورتیں خوش ہو جائیں گی اس واقعے سے، کیا میں ان سے پیسے لے سکتی ہوں؟ جی ہاں. اب پورا میرا بیان چھوڑ کر کچھ بہنیں ایسی رہیں گی صرف اتنا لے کر جائیں گی. سنیں گے کیا مولوی صاحب کیا بولے؟ سبحان اللہ. جی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تمہاری ضرورت ہے، اب یہ ضرورتیں ان کی الگ الگ ہیں، اتنا تم لے سکتی ہو. سبحان اللہ. پھر ایک شخص آئے نبی کے پاس، اسے دماغ میں رکھ لو، وہ بچہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اسے ذہن میں رکھ لو. اس نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کیا اس صحابی نے، میں کماتا ہوں، میرا باپ خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے. نبی نے اس آدمی کو جو جواب دیا نا، عربی میں وہ جواب ہے انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو بھی تیرا سارا مال تیرے باپ کی پراپرٹی ہے، صرف تیرا مال نہیں، اگر تجھے بھی خرچ کر دے تیرا باپ کوئی حرج نہیں ہے. بیوی پوچھ رہی ہے اتنا لینا جتنی ضرورت، باپ کے لیے نبی کہہ رہے سارا مال بھی اگر باپ خرچ کر دے. کہاں ہے بھائی ہمارے گھروں کی حالت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، میں چاہتا ہوں امام بخاری کا وہ باب میرے ساتھ اب سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بولیے بابو، بولیے اجابتی دعائی من بر والدین، جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. یہ باب پڑھنا امام بخاری نے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا اس کی دعائیں تقریباً ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. بابو اجابتی دعائی من بر والدین. عمر سے بڑا کون ہے بھی ولی؟ حضرت عمر سے بڑا ولی کون ہے؟ اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں ایک آدمی آئیں گے ان سے بولو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. کیا کارنامہ ہے وہ آدمی کا اویس کرنی کا؟ والدہ کی خدمت. اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ایک پہلو پہ چلا ہوں، ایک پہلو میرا رہ گیا ہے، اور وہ رہ گیا ہے پہلو اولاد کا حقوق کیا ہے. یہ دو الگ موضوع تھے، آپ نے مجھے جو دیا میں امید کرتا ہوں والدین کا حقوق میں نے تھوڑا تمہارے سامنے کہہ دیا ہے. اولاد کے بارے میں صرف ایک بات بول کر اس کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے، اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی 25 منٹ ابھی بڑھتا جا رہا ہے ٹائم، جی بڑھتا جا رہا ہے. نہیں سنو میری بات سنو، زیادہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا لے کر جاؤ، تمہارے دل میں ارمان رہے اور ذرا بولے تو اچھا ہے. میں تب ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا اصول ہے، یہ میرا اصول ہے. تبھی جو ہے وہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احتیج الیک، اگر ضرورت ہے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں تبھی ختم کرو، یہ تبھی اچھا ہے. کبھی آپ دوبارہ میں آؤں گا تو آپ انشاءاللہ سننے کے لیے آئیں گے، تمہارا میرا کنیکشن ایسا نہیں گھڑی دیکھ دیکھ کر کب ختم کریں گے کب ختم کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اولاد کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ٹاپک پورا ہٹ گیا ہے. آج اتنا حق ہے والدین کا، اولاد کیوں والدین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. اتنا بڑا حق ہے والدین کا، نافرمانی پر اتنی بڑی سزائیں ہیں، آخر آج کے بچے ماں باپ کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو حضرت عمر دیں گے. کون دیں گے؟ ابو عدنان منیر قمر صاحب نے کتاب لکھی ہے تربیت اولاد. اس کتاب میں انہوں نے زاد المعاد کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا، سبحان اللہ، آ کر شکایت کی میری کوئی بات نہیں سنتا ہے. آپ یقین مانیے میرے بھائیو، میرے بڑے بڑے دوست ہیں، اللہ نے اچھے دوست مجھے دیے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ ذرا پہلے ملتے تو میری زندگی میں بہت ساری خوبیاں آ جاتی، ایسا مجھے لگتا ہے. بہت اچھے دوست اللہ نے مجھے دیے الحمدللہ. ایسے دوست بھی ہیں جن کی کمپنی میں 13,000 لوگ کام کرتے ہیں، اچھے دوست ہیں، مگر یہ جماعت میں گواہی دیتا ہوں ان کے اخلاق میں سے آدھے میرے لیے. اللہ نے دولت بھی دی ہے، اخلاق بھی دیا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے اخلاق. مگر ایک چیز ہے، کبھی کبھی اکیلے میں وہ میرے ساتھ روتے ہیں، باخبر روتے ہیں، اور رونے کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی، اولاد بات نہیں سنتی، اولاد کی وجہ سے روتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اپنی جگہ پر ہیں، آخر یہ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ کیوں ماں باپ کے نہیں سنتے ہیں؟ عمر سے سنیے، جیسے میں نے کہا رضی اللہ عنہ، بیٹے کو لے کر آئے، باپ کہا میری کوئی بات نہیں سنتا ہے، غور سے سننا، اسے مکتب اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی.
حضرت عمر نے ایک سوال کیا بیٹے سے، جنت میں جانا ہے؟ کیا سوال؟ بیٹے نے کہا جانا ہے۔ کہا جنت تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تبھی راضی ہوگا جب باپ راضی ہوگا۔ جی ہاں، ان رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ سر جھکا کے سن رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے، اس نے سر اٹھایا اور اس نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا، آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے کہ میں میرے باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، میں نافرمان ہوں، مجھے یہ جواب دیجئے کیا میرا ابھی کوئی حق میرے باپ پر ہے؟ کیا بچوں کا بھی کوئی حق باپ کے اوپر ہے؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا حق ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے عربی میں نوٹ کیا ہے، الیس للولد حق علی ابی، الیس للولد حق علی ابی، کیا باپ پر ولد کا حق ہے؟ قال بلی۔ عمر نے کہا کیوں نہیں ہے، کیا حق ہے؟ فما ہی یا امیر المؤمنین، کیا حق ہے امیر المؤمنین؟ پہلا ان ینتقی امہ، پہلا حق ہے یہ دوسرا عنوان کا پہلا جملہ ہے، بچے کے لیے ماں کا صحیح انتخاب کرے، ماں صحیح ہوگی تو بچے صحیح ہوں گے۔ جی میرا تو یہ بھی ماننا ہے، باپ اگر نبی بھی ہو، مولوی صاحب نہیں، نبی ہو، ماں غلط ہو، بچے غلط ہوں گے۔ قرآن پڑھ لیجیے آپ کو مثال مل جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہے، باپ پیغمبر بھی ہو، ماں اگر غلط ہے، ماں کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے، سبحان اللہ۔ ماں غلط ہے تو بچے غلط نکلیں گے۔ صحیح ماں کا انتخاب، اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کی ماؤں کو صحیح کرے، ان کی بیویوں کو اللہ صحیح کرے، دعا مانگ سکتے ہیں، اور جن کی ہونے والی ہیں سبحان اللہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا کریں اللہ نیک صالح بیوی عطا فرمائے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اللہ نیک صالح بیوی ہے۔ پہلا حق ہے بچے کا۔ دوسرا حق وَيُحْسِنَ اسما، اچھا نام رکھے۔ کیا حق ہے؟ اچھا نام رکھے۔ ماشاء اللہ آج نوجوان ہیں، ایسے لوگ ہیں اچھے نام رکھتے ہیں الحمدللہ، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رات کے 2 بجے مجھے فون کرتے ہیں، فون کر کے بولتے ہیں شیخ مبروک، کیا مجھے بیٹی ہوئی ہے، مجھے بیٹا ہوا ہے، مجھے مبارکبادی کب دے رہے؟ رات کے 2 بجے، اور فوراً لگاتار میسجز کیا، ایک 10 نام بھیجیے شیخ، 10 نام بھیجیے، ایسے ہی میں موبائل کھول کے دکھاتا ہوں دیکھیے آپ، اور میں صحابہ کے نام بھیجتا جا رہا ہوں، کوئی نام پسند نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ پسند نہیں کر رہا، یہ بیوی کو دکھا رہا، بیوی ریجیکٹ کر رہے، یہ مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ شیخ کوئی نیا نام دیجیے جو کسی نے نہیں رکھا ہو، سبحان اللہ، کہ اچھا نام رکھو، صحابہ کا نام، نبیوں کا نام، اور اگر نبی کا نام ہے تو معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں ابراہیم کا معنی مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتائیے ابراہیم کا معنی کیا ہے اردو میں؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوح کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر وہ نام نبی کا ہے کافی ہے، وہ نام کسی صحابی کا ہے کافی ہے ہمارے لیے، اچھا نام رکھا جائے، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو مکتب ہے میرے بھائیوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ باپ کا حق ہے، کتنی بلڈنگیں گلبرگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو یہ نہیں پوچھے گا اللہ، یہ ضرور سوال کرے گا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دینا، یہ بچے کا حق باپ کے اوپر ہے۔ بچہ سر اٹھا کے بولا 3 بھی کام میرا باپ نے کیا، اسے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی کسی مجوسی عورت سے، اس نے اس سے نکاح کر لیا، میری ماں مجوسی ہے، آگ کی پجارن ہے، میرا نام اس نے غلط رکھا ہے، زندگی میں ایک بار ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی مدرسے کو لے کر نہیں آیا، کبھی قرآن کی تعلیم مجھے نہیں دلوایا۔ عمر نے الٹا باپ کو ڈھانٹا، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، آج تو چاہتا ہے کہ یہ تیرا حق ادا کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بچے جو ہماری زندگی کا نور ہیں، ہماری زندگی کی رونق ہیں، ان سے ہمارے گھروں میں نور ہے، اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچپن سے دینی تعلیم دینی تربیت اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے اہم چیز ایک اچھا ماحول اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے میرے بھائی، صحیح ماحول ملے گا بچے اوپر چلے جائیں، غلط ماحول ملے گا اللہ کی قسم بول رہا ہوں۔ جی میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی حدیث ہے، دونوں کتابوں میں ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں اور جو لوگ کیا بولتے ہیں خیل گھوڑے پالتے ہیں،
وہ پالنے کی وجہ سے، اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں سختی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعتوں میں نرمی آ جاتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو وراثت کا اثر ہے ماں باپ کا، اس سے بڑا اثر ماحول کا. اس لیے ماحول بچوں کو اچھا دیجیے. اور ماحول میں ایک بات آتی ہے، فرض یہاں پڑھیے، نفل گھر میں پڑھیے. گھر کا ماحول ایک محراب بنائیے گھر میں. کیا کریں گے؟ کہاں چلے جا رہی مولوی صاحب؟ عنوان چھوڑ دو. تو کیا بنا رہے ہیں؟ کیا مانا ہے محراب کا؟ اتبان کسی کا نام ہے اس مجلس میں؟ اتبان. گلبرگہ میں کسی بچے کا نام ہے اتبان؟ کسی کا نام ہے؟ جی. اتبان ابن مالک ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ. جی ابھی لکھ لو، وہ بعد میں مت بولو. شیخ آپ مسجد یعقوب میں آئے تھے 1 سال پہلے، ٹھوسا کی ایک نام بولے تھے، ابھی وہ نام بولیے دوبارہ. ابھی لکھ کے رہو کسی جگہ پہ. اتبان ابن مالک، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلایا. بلا کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ نماز پڑھیے، اس جگہ کو میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتا ہوں. جی حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ گھر میں ایک جگہ بنائیے نماز پڑھنے کے لیے، جہاں آپ امامت کریں گے کبھی کبھی تہجد میں، اور تمہارے بچے تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. گھر کا ماحول بنائیے. میں ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے وقت جو دیا گیا ہو گیا ہے، یہ آخری بات ہے انشاءاللہ. میں 3 سال کا یتیم بچہ، میں نے باپ کو بہت کم دیکھا. امام احمد بن حنبل، میں نے ماں کو دیکھا ہے. رات میں میری ماں تہجد کو اٹھتی، مجھے نہلاتی، مجھے بازو کھڑا کر تہجد پڑھواتی. اس کا نتیجہ یہ ہے سبحان اللہ، آج پوری عمر میں مجھے تہجد کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں خود بخود اٹھ جاتا ہوں. گھر کا ماحول اچھا دیجیے. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والدین کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مکاتب کے نظام کو بہتر سے بہتر اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بچے ماشاءاللہ بچپن میں اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ تعلیم کو اور مضبوط بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے ایسی بہترین مجلس میں شریک ہونے کا موقع دیا. اس کے بعد میں ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایسی مجلس میں شریک ہو سکوں اور آپ جیسے عقل مند حضرات کو میں خطاب کر سکوں. اللہ سے میری دعا ایک بار اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مکتب ہے دارالسلام اور یہ جو معہد ہے، جو تحفیظ کا معہد ہے، اللہ دونوں میں ترقی عطا فرمائے. اللہ اس مکتب کی بہت ساری چیزیں اور مکاتب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے، اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.